جس طرح سے ماہ رمضان کا مہینہ مبارک شروع ہو چکا ہے اور آخری دہا باقی ہے، اور جتنا زکوٰۃ اور خیرات اور جو صدقات فطرات جو نکلتے ہیں، اس تعلق سے نیوز ون ٹی وی کی جانب سے آپ کو ایک اطلاع دی جانے جا رہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہر کے اندر بڑے پیمانے پر دیگر ریاستوں کے ٹولی مافیا یا پھر مدارس کے جو ہے ذمہ داران اور بھیک مانگنے والے لوگ، فقراء، مسکین کے نام پر شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ ایک غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق جو ہے کوئی 10,000 کا افراد جو ہے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو فیس مانگنے کے لیے ہم نے 2 روز قبل چار مینار کے پاس ایک شخص کو، ایک لڑکے کو پکڑ کر پوچھا۔ اس کی تصویر آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ ایک شرٹ پہنا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کھانے پینے کا انتظام کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ماں کھلاتی ہیں، اور تمہاری حاجت اور ضروریات کون پورے کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھی ہماری ماں ہی کرتی ہے۔ تم کہاں سے آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم گلبرگے سے آئے ہوئے ہیں۔ اور رہے کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہم مکہ مسجد کے سامنے قیام کیے ہوئے ہیں، وہیں پر رات میں فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اور ہم صبح میں اٹھ کے وہاں پر فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، اور دن بھر میں اور رات تک ہم جو ہے وہاں پر بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور میں ہوں۔ تو ہم نے سوال کیا کہ اس مہینے میں کتنی رقم تم کما لیتے ہو، کتنا جمع کرتے ہو؟ تو اس نے تقریباً ہمیں جو فگر دیا ہے آپ سن کر چمک جائیں گے، کہ اس نے کہا کہ 30 سے 40 ہزار روپے ایک شخص کما کر لے جاتا ہے، یعنی کہ پوری فیملی اگر 4 سے 5 لوگ ہیں تو 2 لاکھ روپے کی جو ہے بھیک مانگ کر آمدنی وصول کر کے مکہ مسجد کے سامنے سے لے جاتے ہیں۔ اور اس پر ہم پوچھے کہ کھانا پینا رہنا کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم قریب سے بریانی وغیرہ منگا کر کھا لیتے ہیں اور جیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر چونکنے والی بات ہے، آپ کو جو ہے دھماکہ ہونے والی بات اور سن کر حیرت انگیز ہونے والی بات ہے، جب ہم نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا سدانند، یعنی کہ ایک غیر مسلم سدانند نام کا بچہ، غیر مسلم فیملی مکہ مسجد کے سامنے سوتی ہے اور آمدنی وصول کرتی ہے، کماتے ہیں 2 لاکھ روپے کے قریب، ایک شخص 30 سے 40 ہزار روپے کماتا ہے، اور یہ جو ہے گلبرگہ کرناٹک وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر سوال ہمارے چینل کی جانب سے یہ رکھا جا رہا ہے کہ جہاں مہاراشٹر، ناگپور، اتر پردیش، بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان اور جھارکھنڈ، منی پور جیسے علاقوں کے اندر اور مسلم مہم چلائی جا رہی ہے، خلاف مسلمانوں کی تجارت کے خلاف، مسلمانوں کو مارنے کے خلاف موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور راجہ سنگھ کے اشتعال انگیز بیانات آتے ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار بند کرو، کاروبار مت کرو، مسلمانوں سے خریدی بند کرو، اس قسم کے نعرے دیے جاتے ہیں، سلوگنز دیے جاتے ہیں۔ جہاں کنڈ کا میلہ ہوتا ہے، جہاں دسہرے کے معاملہ آتا ہے، تو نارتھ شمال میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو دکانیں لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی، تجارت نہیں کرنے کی اجازت دی جاتی، اور ان کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اگر دوسرا پہلو ہم دیکھیں تو حیدرآباد کے اندر کس طریقے سے جو ہے غیر مسلمین کی آمد ہے اور کلیکشن وصول کیا جا رہا ہے، تو وہیں آپ جو ہے حسینی علم، پتھر گٹی، بڑی چوڑی ہو، یا پھر آپ جو ہے پٹیل مارکیٹ، گھانسی بازار کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے غیر مسلمین کی دکانوں پہ۔ ان کی تجارت جو ہے رمضان کے اندر کافی عروج پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ملی گلی گنگا جمنی تہذیب حیدرآباد کے اندر ہے، لیکن حیدرآباد کے ایک ایم ایل اے کی جانب سے اس طرح سے اشتعال انگیزی دی جاتی ہے، تو پھر یہ کیا کس طرح کا جو ہے گنگا جمنی تہذیب ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر ہے؟ حیدرآباد کا مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ تمہاری پیشانی پر کیا لکھا ہے، تمہارا نام کیا ہے، وہ صرف خیرات کرنا جانتا ہے، صدقات دینا جاتا ہے، اور وہ جو ہے ایمانداری اور بھروسے کے ساتھ کسی بھی دکان سے وہ مال خریدتا ہے۔ آج لاکھوں روپے کے اناج کے کٹس جو ہے حیدرآباد میں تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن یہ اناج کہاں سے رہا ہے؟ بیگم بازار سے آ رہا ہے، میرالم منڈی سے آ رہا ہے، شاہ گنج سے آ رہا ہے، شمشیر گنج کی دکانوں سے آ رہا ہے۔ یہ دکانیں پوری کس کی ہیں؟ وہاں پر کس کے ہول سیل کے مارکیٹس ہے؟ بیگم بازار میں کس کا کاروبار ہے؟ لیکن اس بات پر ہمارے ایم ایل ایز اور جو ہے جو مسلم دشمن نظریہ رکھنے والے قائدین اس بات کو نہیں دیکھتے کہ تجارت انسان کا شکل اور مذہب نام نہیں دیکھتی، وہ صرف بھروسہ اور مال اچھا ہونا یہ دیکھتی ہیں۔ خیرات بھی انسانیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، کاروبار بھی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے یہ جو فرقہ پرستی کا ذہنیت گھولا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہم بتائیں گے کہ دینے والے خیرات حضرات اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے دیں کہ آپ کی خیرات مستحق اور کسے جا رہی ہے آپ کی زکوٰۃ۔
جو ہے اس کو بہت ہی غور کرتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے آپ زکوٰۃ دینے کا کام کریں۔